ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فضیلت مآب علماء و مشائخ اور عزت مآب حاضرین حضرات و خواتین، آپ بڑے خوش قسمت اور عالی نصیب ہیں کہ ایک ایسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے جس میں علماء کرام قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ذکر اور یاد دہانی ہے اس حقیقت کی جو انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. اسے ذکر یاد دہانی کہا جاتا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو بندگی کا اور نیاز مندی کا اور محبت کا تعلق ہے وہ بھی استوار اور مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے. اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. جب وہ فرشتے جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں وہ کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی مسجد میں، کسی مسجد کے حال میں یا اس کے صحن میں اس طرح لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوسرے زمین کے اندر گھومنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں ہلموا الی غایتکم، آؤ یہ تمہارا مقصد تمہیں یہاں مل گیا ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے جو ان کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک پرے کے اوپر دوسرا پرا اور دوسرے پرے کے اوپر تیسرا پرا، اس طرح پروں پہ پرے ان کے بلند ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے میرے محترم، اس سے پہلے آپ کو سورۃ النجم کی آیات سنا رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، رحلت فرمانا، اس کا تذکرہ کر رہے تھے. بہت ہی فکر انگیز اور بہت ہی سبق آموز طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کے اندر برکت فرمائے اور ہمیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور سچا متبع بنائے. تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت جب ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ تیری باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیری پہچان حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تحمید کر رہے ہیں، یسبحونک و یحمدونک۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیں، آپ کے جاہ و جلال کو دیکھ لیں اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ، تو پھر تو کانوا اشد لک تحمیدا و تسبیحا، تو پھر اور زیادہ تیری تسبیح و تحمید کرنے والے ہوں، اور زیادہ تیرے لیے سبحان اللہ کہیں، اور زیادہ تیرے لیے الحمدللہ کہیں، اور زیادہ تیری بڑائی بیان کریں اللہ اکبر، اور زیادہ تیری الوہیت کا اعتراف اور اقرار کریں لا الہ الا اللہ، یہ اور زیادہ کریں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو انہیں نواز کے جنت کا وارث بنا دے، جنت کا وارث بنا دے۔ یہ جنت کی طلب میں اور جنت کے شوق میں اور جنت کی رغبت میں اور جنت کی لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کس سے بچنا چاہتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں؟ یا اللہ یہ تیرے بندے اس ڈر اور خوف سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو ان سے راضی ہو کر ان کو جنت دے دے اور ان کو جہنم سے بچا لے، اور اس گروہ میں شامل فرما دے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کامیاب گروہ میں تو ان کو شامل فرما دے، یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر، میں نے ان سب کو جس کا یہ طلبگار ہے وہ میں نے ان کے لیے لکھ دی، جنت لکھ دی، اور جس سے یہ بچنا چاہتے ہیں میں نے ان کو اس سے آزاد کر دیا۔ تو یہ مجلسیں ایسی خوش نصیب لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، اور یہاں بیٹھنے والے اتنے بلند بخت اور اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا اپنے درباری فرشتوں میں ذکر فرماتے ہیں۔ اور جب ایسی مجلس سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا، ارجعوا، جاؤ اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر، اور تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو ایسی مجلسوں میں جب آؤ تو نیکی کی نیت سے آؤ، اس نیت سے آیا کرو کہ اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی معرفت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی پہچان کروائیں۔ انسان کا دشمن جو شیطان ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، اور اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر کے اپنے پیچھے لگا لے، یا اس دنیا کے اندر ایسا مگن اور ایسا دنیا کے اندر انسان کو منہمک کر دے کہ وہ اللہ رب العزت سے غافل ہو جائے، اللہ رب العزت کو بھول جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے اور یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو نے مجھے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، اور یہ تیرا حکم نعوذ باللہ ناروا تھا، اور پھر تو نے اس حکم کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ بارگاہ قرار دے دیا اور مجھے دھتکار دیا، مجھے پھٹکار دیا۔ اب میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، انہیں تیری طرف آنے نہیں دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، انہیں تیری طرف آنے نہیں دوں گا، انہیں اپنی طرف بلاؤں گا، اور انہیں اس دنیا کے اندر ایسا مگن کروں گا اور اس دنیا کے اندر ایسا لگاؤں گا کہ یہ اسی دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے اور تجھے بھول جائیں گے، تجھے بھول جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حقیقت ہمیں بیان کر کے قرآن مجید میں سمجھائی، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے،
لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے اور فریب میں نہ ڈالے. لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال کے اللہ رب العزت سے غافل کرتے ہیں. جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس دنیا کا پرستار بن جاتا ہے، اس دنیا کا دل دادا ہو جاتا ہے، اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اسی دنیا کے لیے ساری محنت اور کوشش شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر اس کے اوپر متوجہ نہیں ہوتے اپنی رحمتوں کے ساتھ. اللہ رب العزت کہتے ہیں جدھر اس نے رخ کیا ادھر ہی اس کو دھکا دے دیتے ہیں. اور جب شیطان کے پیچھے چلتا ہے انسان تو شیطان جو ہے پھر اس کا تو یہ عہد ہے کہ میں ان کو اپنے پیچھے لگا کے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے پیچھے لگا کے اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دے. تو بھائیو، شیطان اللہ کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا. اور یہ دنیا یہ ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا. اس دنیا کی رنگینیاں اور دلچسپیاں یہ انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، اور دوسرا جو شیطان انسان کا دشمن ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت کے راستے سے روکتا ہے. اور اللہ رب العزت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو مانے، اللہ کو پہچانے، اور پھر اس کی مان کر زندگی گزارے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور جو قرآن اللہ رب العزت کی تعریف کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے ہے، اللہ کی پہچان کے لیے ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے ہے. قرآن مجید کی وہ آیات سب سے عظیم آیات ہیں، خاص طور پر آیت الکرسی. آیت الکرسی میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یاد نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے ابی بتاؤ کون سی آیت قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے قاری بھی تھے اور قرآن کے بہت بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے جواب دیا آیت الکرسی. آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. اس لحاظ سے، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف ہے. اللہ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ تبکی دی اور فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو. واقعتاً یہ آیت قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ اکبر ہر چیز کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور پوری کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے. بیدہ ملکوت کل شیء. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی وہ زندہ ہے اور وہ بذات خود واجب الوجود ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ سب کا بنانے والا ہے. وہ اپنی ذات سے خود ہی موجود ہے، واجب الوجود ہے، اور وہ سب کا بنانے والا ہے. الحی القیوم وہ خود قائم ہے اپنی ذات کے ساتھ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی پیدا کرتا ہے
اس کی ملکیت ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ ان کے اوپر حاکم ہے، اور اسی کا حکم اور اسی کی فرما بردار ہے ہر چیز، اور اسی کا حکم ہر چیز کے اوپر جاری اور ساری ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہ ہستی ہے کہ کسی کو اس کے سامنے سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سارے نبی اللہ رب العزت کے سامنے جا کر سفارش کرنے سے معذرت کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آج تو ہمیں اپنی فکر ہے، آج کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو کر کچھ کہہ نہیں سکتا، نفسی نفسی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر جا کے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے اس وقت ایسی اپنی حمد و ثنا کے کلمات تعلیم فرمائے گا اور میری زبان کے اوپر جاری فرمائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے، اور پھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے 7 دن اور 7 رات لمبا سجدہ کروں گا، اور اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب مکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، وصل توتا وشفا تو شفا، اور آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت جو لوگوں کے پہلے ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے بعد ہے وہ بھی جانتا ہے، ہر چیز کا جو پہلے ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو بعد میں ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور جو اللہ رب العزت کا علم ہے اس میں سے جس کو اللہ جتنا چاہے دے دے، باقی اللہ رب العزت کا جو علم ہے محیط، مکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ذرہ ذرہ اس کائنات کا اس کے علم میں ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو پوری کائنات کے بارے میں جانتا ہو، وہی ہے جو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں، اس کے ظاہر کے بارے میں، اس کے باطن کے بارے میں جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ اللہ اکبر، یہ آسمان جو ہے یہ زمین سے بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کسی وسیع لقودق صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو جو اس انگوٹھی کی حیثیت اس صحرا کے مقابلے میں ہے، اس زمین کی حیثیت آسمان کے مقابلے میں یہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹا ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے زمین، اور آسمان اس سے بڑا ہے، اور اوپر والا آسمان اس سے بڑا ہے اسی طرح، اور اس سے بڑا تیسرا آسمان اس سے بڑا ہے، اور چوتھا آسمان اس سے بڑا ہے، پانچواں آسمان اس سے بڑا ہے، چھٹا آسمان اس سے بڑا ہے، اور ساتواں آسمان اس سے بڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے ایک سمندر بنایا، پانی کا ایک سمندر ہے، آسمانوں کے اوپر پانی کا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے اوپر پھر اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ اور کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد یہ ہے جیسے یہ سٹیج ہے، یہ سٹیج لگا ہوا ہے، یہ کرسی ہے سٹیج، اور اس کے اوپر یہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو کرسی سے مراد جیسے آپ مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیادوں کو اٹھا کر زمین سے اونچا کر لیتے ہیں، جیسے وہ کرسی مکان کی کرسی زمین سے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح کی کرسی اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے وہ اس ساری کائنات سے بڑی ہے، ان آسمانوں سے بڑی ہے وہ کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور پھر اس کرسی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور وہ عرش جو ہے وہ ساری کائنات سے بڑا ہے، اس کرسی سے بھی بڑا ہے۔
اور کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت خالق ہے، اور اللہ رب العزت ثم استوى علی العرش، اس عرش کے اوپر بلند ہے، اور عرش کے اوپر اللہ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت وہاں بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، نہیں، اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، اور عرش بھی چھوٹا ہے اللہ رب العزت سے۔ اللہ اکبر، کائنات کے اندر جتنی بڑی سے بڑی چیزیں ہیں وہ سب چھوٹی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، پوری کائنات جو اتنی وسیع ہے اس سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ اکبر، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ عرش، یہ کرسی، یہ سب مخلوق ہیں، اور یہ آسمان اور یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بلیک ہولز اور جتنی کائنات ہے یہ سب کی سب مخلوق ہے، اور ان کی نگہبانی کرنا اور ان کی نگہداشت کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا اور ان میں سے ہر ایک ایک چیز کو سنبھالنا یہ اللہ رب العزت کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ سب چیزوں کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یقین جانیے وقت تھوڑا ہے اور علماء بہت ہیں، اور میں خطیب نہیں ہوں، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، طالب علم آدمی ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرہ جس کو آج ایٹم کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، اور ایٹم ایک پوری سائنس بن گئی ہے، یہ ذرہ جو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو کائنات بنائی ہوئی ہے، الیکٹران ہے، نیوٹران ہے اور پروٹران ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بنائے ہوئے ہیں، یہ سائنسدانوں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کا مشاہدہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی وسیع کائنات ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ذرہ ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو خلیے ہیں جن سے انسان کا وجود بنتا ہے، اس خلیے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری معلومات رکھی ہوئی ہیں، جس کے اندر پورے انسان کے بارے میں ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی ہوئی ہے۔ وہ اس خلیے کو اور اس سیل کو بھی جانتا ہے، اور جب وہ بن رہا ہوتا ہے اور وہ بیکار ہو کر نکل رہا ہوتا ہے تو اس ساری چیزوں کے بارے میں اسے علم ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، درختوں کے اندر یہ ذرات اور یہ سیلز، اور اسی طرح پانی کے اندر، اسی طرح دوسرے مادیات کے اندر، اور اسی طرح جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور بڑی چیزوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور کائنات کی، پوری کائنات کی، آسمان و زمین کی اور اس کے اندر جو مخلوق ہے ان کی نگہبانی کرنا یہ اللہ رب العزت کو ذرا بھی تھکاتی نہیں، تھکتا نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ ایسی کامل قدرت والا ہے کہ اسے کبھی بھی بوجھ نہیں محسوس ہوتا کہ میں اس کو سنبھال رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری اس کے اوپر، ہر چیز کی دیکھ بھال اور سنبھال اس کے اوپر، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا وہ، وہو القاہر فوق عبادی، اللہ رب العزت، اللہ خیر حافظہ، سب کی حفاظت کرنے والا وہ، سب کو رزق دینے والا وہ، تو وہ اللہ رب العزت وہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی عالی شان ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی عالی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی عالی ہے، اپنی صفات کے ساتھ بھی عالی ہے، اور اپنے افعال کے ساتھ بھی عالی ہے، اور اپنے مقام و مرتبے کے ساتھ بھی عالی ہے، اس کے لیے علو ذات بھی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، ہر چیز میں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، اللہ العلی، اللہ رب العزت رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ رب العزت اونچے درجوں والا عرش والا ہے، اور وہ عرش کے اوپر ہے اللہ رب العزت۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر چیز میں ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے ایک لڑکی کو میں نے ایک غلام آزاد کرنا ہے تو میں اس لڑکی کو آزاد کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اللہ، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا علو، اس کی بلندی، اس کی برتری اور اس کا اونچا ہونا، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ جب انسان کا دل گھبراتا ہے تو انسان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور جب انسان نے مانگنا ہوتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ رب العزت اوپر ہے، العظیم، اور اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ ساری کائنات چھوٹی ہے، وہ اتنا بڑا ہے اللہ رب العزت۔ وہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ رب العزت اس ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لے گا، کطی السجل للکتب، جیسے کسی کاغذ کو مٹھی میں لے لیا جاتا ہے، جیسے کسی کاغذ کو مٹھی میں لے لیا جاتا ہے۔ العظیم، اللہ رب العزت بہت بڑا ہے۔ اسی لیے ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، العظیم، اور بڑی عظمتوں والا، بہت عظمت والا، سب سے عظیم ہے وہ، عظیم تر ہے وہ، اور سب سے عظیم ہے وہ۔ اور جب ہم رکوع سے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، میں اس کے سامنے سربسجود ہوں، میں نے اپنی جبین نیاز اس کے سامنے رکھ دی، میں نے اپنی ناک اس کے سامنے رکھ دی، اور میں نے اپنے آپ کو بالکل گرا دیا، بچھا دیا زمین کے اوپر، مٹا دیا اس کے سامنے، اور وہ ہے الاعلی، سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے برتر۔ تو اللہ رب العزت العلی العظیم، یہ آیت جو ہے اللہ کی معرفت کی آیت، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کو آپ یاد بھی کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ یہ آیت پڑھتا ہے، اس کے جنت میں جانے میں صرف اسی چیز کی رکاوٹ ہے، ادھر اس کی جان قبض ہو اور ادھر اس کا قدم جنت میں ہوگا، ادھر اس کا قدم جنت میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی معرفت کی اور اللہ کی پہچان کی آیت ہے۔ اور دوسرا مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورۃ الحدید کا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ہر کائنات کی چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہمیں مادی نظر آتی ہیں، بے زبان نظر آتی ہیں اور جامد نظر آتی ہیں، بے جان نظر آتی ہیں، یہ چیزیں، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ جو لوہا ہے اور یہ جو آلات ہیں یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بول رہے ہیں، لیکن انسان غافل ہے، اللہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بول رہا ہے، اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ فتعال اللہ الملک الحق، یہ جن کو بادشاہی ملی ہوئی ہے ظاہر میں دیکھنے کے لیے، یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے، یہ بے اختیار ہیں، اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتے، اپنی صحت پر اختیار نہیں رکھتے، اپنی بیماری پر اختیار نہیں رکھتے، اپنی زندگی اور موت پر اختیار نہیں رکھتے، بلکہ جو ان کے ارد گرد ان کے محافظ ہوتے ہیں ان پر اختیار نہیں رکھتے، باغی ہو جاتے ہیں، تختہ الٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے جس کی قدرت کاملہ ہے اور جس کے اختیار اور اقتدار سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی پہچان ہے کہ زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی، آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی اور میڈیکل سائنس بہت آگے نکل گئی، لیکن کسی چیز کو زندہ کر دینا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ یحیی و یمیت، اور زندگی کو ختم کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ موت و حیات کو اس نے پیدا کیا ہے، خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو پیدا کیا ہے اور
اسی نے زندگی کو پیدا کیا ہے. زندگی دینے والا وہی ہے اور روح کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. زندگی اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے. روح جو ہے یہ زندگی کے علاوہ ایک چیز ہے. سیل جو ہوتا ہے جس سے انسان کا وجود بنتا ہے، ماں کا بویضہ اور باپ کا ہوینا، وہ زندہ ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں. زندہ تو وہ اس وقت بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو روح جو ہے یہ اور چیز ہے، زندگی اور چیز ہے. یحیی و یمیت. اللہ رب العزت روح کا بھی خالق ہے اور اللہ رب العزت زندگی اور موت کا بھی خالق ہے. یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الاول، سب سے پہلے بھی وہی ہے. وہ تھا اور کچھ نہ تھا، اسی نے سب چیزوں کو وجود بخشا ہے. ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے. وکان عرشہ علی الماء. اللہ رب العزت نے فرمایا وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ رب العزت نے آسمان و زمین پیدا کیے 6 دنوں میں. فی ستۃ ایام. وکان عرشہ علی الماء. اور ان زمین و آسمان سے پہلے اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. اور اب بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا آسمانوں کے اوپر عرش، آسمانوں کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر پانی کا سمندر ہے ایک بہت بڑا، اس کے اوپر کرسی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وکان عرشہ علی الماء. تو پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا. اور کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ. اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ سب سے پہلے تھا. اللہ رب العزت جو ہے هو الاول، وہی سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہے. هو الاول اور هو الاول والآخر، اور آخر بھی وہی ہے. سب سے بعد میں رہنے والا وہی ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. باقی سب ختم ہونے والے ہیں اور جس کو وہ باقی رکھے وہ باقی رہے گا. جنت اور جہنم یہ باقی رہنے والے ہیں لیکن اللہ کے باقی رکھنے سے باقی ہے. اور اللہ رب العزت اگر چاہے تو ان کو بھی ختم کر دے. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور اللہ رب العزت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. کیا معنی؟ الظاہر یعنی اگر کوئی انسان اپنے رب کو جاننا چاہتا ہے کہ میرا رب کون ہے تو اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ مجھے پیدا کرنے والا ہے جس نے مجھے بنایا ہے. میں نہیں تھا، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں بنایا، مجھے کسی اور نے نہیں بنایا، مجھے بنایا ہے تو میرے اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اللہ اکبر انی بریء مما تعبدون الا الذی فطرنی. میں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے لا تعلق اور بیزار ہوں. الا الذی فطرنی. ہاں وہ جس نے مجھے بنایا ہے، میرے بنانے والا میرا اللہ ہے. میرے بنانے والا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ. تو اللہ رب العزت جو ہے انسان اپنے وجود میں دیکھے تو انسان کے وجود کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ میرا اللہ ہمارا خالق ہے. اور اس کائنات کی کسی چیز کو بھی دیکھے ہر چیز بتاتی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر لآیات لأولی الالباب. مختصر آیت پڑھتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اس زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے. اور جو اس کے اندر نظام ہے، جو ترتیب ہے، اور جو اس کے اندر استحکام ہے، اور جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے نظام کے اندر باریکیاں اور لطافتیں اور نزاکتیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر حساسیت رکھی ہوئی ہے. یہ ہر ایک چیز بول بول کر بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا اور چلانے والا ایک اللہ ہے. ایک کتاب ہے خدا موجود ہے. وہ دنیا کے 40 سائنسدان ہیں جن کے مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق ہے. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، لیکن ان سب نے اس بات کا اعتراف کیا. فزکس کے ماہرین نے، کیمسٹری کے ماہرین نے، بیالوجی اور جیالوجی ارضیات کے ماہرین نے، حیاتیات کے ماہرین نے، اور اسی طرح فلکیات کے ماہرین نے، ہر ایک نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں ہر چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ میرے کو بنانے والا، میرے سنبھالنے والا، میرے چلانے والا کوئی ایسا ہے جو بڑی قدرت والا، بڑے علم والا، بڑی حکمت والا اور بڑی رحمت والا مالک ہے. ہر چیز بول بول کر بتاتی ہے. الظاہر الباطن، اور وہ مخفی بھی ہے، باطن ہے، پوشیدہ ہے. دیکھنا چاہوں دیکھ نہیں سکتا، جاننا چاہوں عقل نارساں ہے. اور میں کسی تجربے کے ساتھ، کسی
تجربے کے ساتھ، کسی تحقیق کے ساتھ، کسی ریسرچ کے ساتھ اس تک پہنچنا چاہوں نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہے، لیکن اس کی کنہ، اس کی حقیقت، اس کی اصلیت، اس کی ماہیت، اس تک پہنچنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہو اللطیف، اور اللہ رب العزت بڑا لطیف ہے، وہ اتنا باریک ہے کہ ہماری آنکھیں تو ایٹم کو نہیں دیکھ سکتی اور خلیے کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو بہت بڑا کر کے لوگ اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو کون جان سکتا ہے؟ وہ الباطن، چھپا ہوا ہے، اور انسان کی عقل بتاتی تو ہے کہ وہ ہے، لیکن اس تک کہ اس کی کنہ اور اس کی حقیقت کو جان لے، اس کی اصلیت اور اس کی ماہیت کو پہچان لے، یہ عقل کے بس میں نہیں ہے، یہ عقل کے احاطے میں نہیں ہے۔ الظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا تعارف تو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ کروایا ہے، بس آخری صورت پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں، اور وہ اللہ رب العزت کے تعارف کے بارے میں سب سے عظیم الشان صورت ہے۔ اور جس طرح آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یہ اللہ کے تعارف کی آیت ہے، سارے یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اسی طرح جو ہے سورۃ الاخلاص، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی پہچان کی اور اللہ کے تعارف کی صورت ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں، کون ہے آپ کا رب؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ ان کو بتائیں، هو اللہ، میرا رب وہ اللہ ہے۔ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ الالہ سے بنا ہے، اصل میں الہ سے، الالہ اس سے یہ لفظ اللہ بنا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ سچا معبود، سچا محبوب، مطلوب و مقصود۔ ایک بڑے عالم تھے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو انسان کی محبتوں کا مرکز ہے، جو انسان کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز ہے، جس کے طرف انسان ہر وقت کھینچا جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ ہر وقت انسان اس کی طرف کھینچتا ہے، ہر وقت انسان اس کی طرف بڑھتا ہے، ہر وقت انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے اور وہ قوی ہے، انسان محتاج ہے اور وہ غنی ہے، انسان سائل ہے اور وہ داتا ہے، انسان ہر وقت محتاج ہے، کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، کھانے پینے کے بعد اس کو ہضم کرنے میں محتاج، ہضم کرنے کے بعد اس سے فارغ ہونے میں محتاج، سونے میں محتاج، سو کر اٹھنے میں محتاج، ہر چیز میں محتاج، اور غنی اور طاقت والا اور قوت والا تو وہ ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ، تو ہر وقت انسان جس کی طرف کھنچتا ہے، جس کی طرف لپکتا ہے، جس کی طرف بڑھتا ہے، وہ اللہ ہے، احد، اور وہ ایک ہے۔ ایک، احد کا معنی ہوتا ہے ایسا ایک کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ ایک واحد کہتے ہیں عربی زبان میں، واحد، ون، ایک واحد کہتے ہیں اس کو، لیکن جب احد کہا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ معنی ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ اللہ الصمد ہے۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ دو معنی علماء نے اس کے کیے ہیں۔ ایک تو صمد کا معنی یہ ہے کہ وہ سردار، وہ آقا، وہ مالک، وہ بڑا، وہ اعظم، وہ اکبر، وہ برتر، جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ساری سیادتیں، ساری عظمتیں اور ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ سید الذی بلغ المنتہا فی سوددہ، جو اپنی سرداری میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس سردار کو صمد کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے؟ الصمد، کہ وہ حقیقی معنوں میں صمد ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو کسی کا محتاج نہیں اور سارے اس کے محتاج ہیں۔ عرش، کرسی، زمین و آسمان، فرشتے، جنات، انسان،
جانور، درخت، سورج، چاند، ہوائیں، سمندر، بادل، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ رب العزت کی پہچان ہے، یہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے، یہ اللہ رب العزت کا تعارف ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا مائی باپ ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں، اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اس کو جنم دیا ہو، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ جن لوگوں نے بیٹے بنائے انہوں نے بھی ظلم کیا، جن لوگوں نے اس کو کسی کی اولاد ٹھہرایا وہ لوگ بھی ظالم ہیں، اور اللہ اکبر وہ لوگ بھی ظالم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور میں سے نور ہیں۔ یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، کفر اور شرک اور ضلالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں روشن آفتاب بنا کر بھیجا ہے، وہ ہدایت کے نور ہیں۔ لیکن ذاتی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر صحابہ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تو کہتی کہ میں اندھیرے میں ٹٹولتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو میرے ہاتھ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ ریز تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں موجود ہیں اور حضرت عائشہ کو پتہ نہیں کہ کہاں ہیں، وہ ٹٹول رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ بات بالکل جہالت والی بات ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، عقیدت میں بناتے ہیں، محبت میں بناتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسی باتیں کرنا جو حقیقت کے خلاف ہیں اور ان پر عقیدہ رکھنا یہ انسان کو ایسا بہرا کر دیتا ہے کہ انسان مفروض فرضی چیزیں اور خیالی اور وامی چیزیں ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے کوئی ماں باپ ہیں۔ ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العزت کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ کا برابر کوئی نہیں، اللہ رب العزت کی ٹکر کا کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا تعارف قرآن نے کروایا ہے، اور قرآن مجید نے جو تعارف کروایا ہے اگر ہم اس کو سمجھتے تو پھر مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایسے نہ ہوتے جو کہتے اللہ اکبر او بھی لا ثانی اے بھی لا ثانی، او حکم کرے اے موڑ دے او توڑ دے جوڑ دے، لا الہ الا اللہ سبحانہ و تعالی عما یصفون، جنہوں نے خدا کو بھی لاسانی اور اس کے بندوں کو بھی لاسانی بنا دیا۔ یہ ہمارے شرکپور کی بات ہے، وہاں ایک بزرگ ہے ان کو ثانی لاسانی کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور ان کے سامنے یہ بات کہی گئی اور وہ اس پر جو ہے نا خاموش رہے کہ دیکھو ہماری کیسی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے جو اس کے حکم کو موڑ سکے۔ کوئی بادشاہ، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے مقابل ہو سکے۔ سب محتاج ہیں، اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہیں، کمزور ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں اور درماندہ ہیں، اور بالکل اس کے سامنے بے حیثیت ہیں، وہی سب سے بڑھ کر ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ کے تعارف کی صورت ہے، یہ سب کو یاد ہوگی۔ اور اس کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سورت قرآن کے تہائی کے برابر ہے، 10 سپاروں کے برابر ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 10 دفعہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں۔
جنت میں اس کا محل تیار کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو یہ مضمون تو ایسا ہے کہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے اور اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بندوں کا شکوہ کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی اور اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ رب العزت کے شریک بنا دیے، اللہ رب العزت کے ہمسر بنا دیے، لوگوں کو اللہ کا برابر بنا دیا، بلکہ اللہ رب العزت سے بڑھا دیا۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اللہ کی عظمت کا خیال نہیں آتا؟ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کا برابر بنا دیتے ہو، بلکہ اللہ سے اوپر کر دیتے ہو۔ اللہ رب العزت کے سامنے ان کو ایسا پیش کرتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت ان سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائیو، جہالت کی انتہا ہو گئی، ضلالت کی انتہا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی صحیح پہچان عطا فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، اللہ کے سامنے جھکانے والے، اللہ کا راستہ دکھانے والے۔ اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کو مان لیا اور اللہ رب العزت سے جڑ گیا، وَمَن یعتصم باللہ، اور جس نے مضبوطی سے اللہ کو تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت نے اس کے لیے صراط مستقیم کے دروازے کھول دیے۔ صراط مستقیم اسی کو ملے گی جو اللہ رب العزت سے چمٹ جائے، اللہ کا بن جائے، اس کا سائل، اس کا فقیر، اس کے سامنے رکنے والا، اس کی ماننے والا اور اس کی مان کر چلنے والا، اور ہر قدم اس کا اس کی طرف بڑھنے والا ہو۔ نوافل کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ اور اللہ رب العزت اس محبت کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ مضمون تو بہت ہی دلچسپ اور بڑا ہی دل کو لبھانے والا مضمون ہے۔ بس میں تو طالب علم آدمی ہوں، اس لیے چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں محترم قاری عمر حیات صاحب کا، اللہ تعالیٰ عمر صاحب کا، عمر یزدانی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ اس مرکز میں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے یہاں ادارہ بنایا ہوا ہے اس کی ماشاءاللہ نشاط جان کر دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی اور عروج اقبال عطا فرمائے۔ اور جو علماء انشاءاللہ آنے والے ہیں آپ ان کے لیے منتظر ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور مزید نیکی کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے۔ آپ کا سننا اور بیٹھنا قبول فرمائے، آنا قبول فرمائے، اور وہ جو شروع میں نے حدیث بتائی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اور اپنا قرب نصیب فرما دے، اور اپنے سچے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ ادخلنا فی عبادک الصالحین المخلصین المخلصین الصادقین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ محترم آخری سبق سننے اس کا مکمل ہونا ہمارا اس کا آخری سبق تشریف رکھیں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے شیوخ الحدیث تاج العلماء فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ اب چند منٹوں کے بعد خطاب فرمائیں گے شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف اسروری صاحب۔ تو آج یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، میرے پیارے بھائی، میرے ہم سفر محترم جناب انجینئر عبدالماجد صاحب، محترم جناب ابو بکر بھٹی صاحب، اسی طرح کانفرنس سے اسپیشل صرف 2-3 دن کے لیے پاکستان آئے ہیں سعودی عرب سے میرے بڑے ہی پیارے مخلص بھائی محترم جناب نجم فاروق صاحب، حافظ رمضان سلیم صاحب، اور دیگر جتنے جن احباب نے تعاون کیا اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ قصوری صاحب کے بعد قاری بنیامین عابد صاحب کا خطاب ہوگا، پھر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کا، پھر احمد حسن ساجد صاحب کا، پھر انشاءاللہ آخری خطاب۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انجینئر عبدالماجد صاحب کے صاحبزادے نے مکمل حفظ کیا، وہ آخری سبق فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ کو سنائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی 2 نعت